اب یہ تعجب ہے کہ مدارس دینیا میں درسیات کا اتنا غلبہ ہے کہ اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے حقائق پر اتنی نگاہ نہیں ہوتی. سرسری ایک نگاہ ہوتی ہے، ترجمہ کرو، تشریحات کرو، تفاسیر پڑھو، اس کو یاد کرو اور نمبر اول بن جاؤ، اول نمبر حاصل کر لو، فرسٹ کلاس پاس بن جاؤ. یہ سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز پر نظر نہیں. دیکھو یہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقین بنانے کی ہدایت ہے. اس میں متقین بنانے کی، ہمارے بنانے کی کتاب ہے کہ تم ہمارے بن جاؤ، غیروں سے ہٹ جاؤ اور اغیار سے الگ ہو کر جو ہے اپنے اللہ کا بن جاؤ. اسی لیے یہ کتاب ہے. بتائیے کیا بات ہے. تو اب جو کتابیں پڑھاتے مدارس اس میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. مثلا کہ چھوٹی کتاب اس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین. اس میں چھوٹی کتاب اس کو شروع میں والعاقبۃ للمتقین. کتنی بھی کتاب پڑھو، دنیا بھر کے تمام سمندر کے برابر تمہارا علم ہو، اگر تم متقی بنے نہیں، عاقبت تمہاری خراب ہوگی، انجام تمہارا خراب ہوگا. چھوٹی کتابوں میں پڑھاتے ہیں لیکن اس کو استاد ترجمہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس کو پوری طرح سمجھاتے نہیں. خود نہ اپنی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور نہ بچوں کو، طلباء کو اس طرف متوجہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. یہی کہ جو آیت پاک ہے پڑھی گئی، اس کو تو پڑھتے ہیں، روزہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو نزول قرآن کا مقصد یہاں بتلایا گیا کہ تم کو متقی بنانا ہے، متقی بن کے ہمیں دکھانا، اور متقی بننے کے تمام ہدایات، پیغامات، ارشادات اس میں موجود ہیں. تمام پیغامات، ہدایات، ارشادات اس میں موجود ہیں. متقی بن کے ہمیں دکھا دو. اب آگے پھر اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا کہ تم اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو متقین بناؤ، اور اس متقی بننے کا راستہ ہے وکونوا مع الصادقین. تم متقین بنو گے جب صادقین کے ساتھ رہو گے، صادقین کے ساتھ رہو گے، اور صادقین وہی متقین ہے نا. اطاعت الہیہ میں جو سچے ہیں اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. عجیب، یعنی الفاظ کے پردے میں ہم لوگ محجوب ہو جاتے ہیں، الفاظ کے پردے میں محجوب ہو جاتے ہیں. سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ رہ پڑو کو کیا مانا؟ ان کے ساتھ بیٹھے رہو دن رات، یہ مطلب ہے. سچوں کے ساتھ رہ پڑو، بھائی دیکھو کہ وہ اللہ سے محبت کرتے، آپ بھی محبت کرو. دیکھو وہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ بھی سب کچھ چھوڑ دو، ہے نا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، ہے نا. سبحان اللہ بحمدہ. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے، دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسے سے، دارالعلوم دیوبند سے جاتے تھے. اکابر دین وہاں محدثین تھے، فقہا تھے، معلمین تھے سب. تو وہاں سے حکیم الامت کی صحبت میں جاتے تھے. فرماتے تھے کہ کتنا بھی میں دارالعلوم دیوبند میں درس کا عمل کروں، درس کا کام کروں، لیکن شبیب خان کا ایک خان تھانہ کچھ طرح کہ خان کا تھانہ ومن کی ایک رات اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس سے بڑھ کر ہے. کیونکہ وہاں دل کا رخ اللہ ہی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، کتاب نہیں، منزل کتاب کی طرف ہو جاتا ہے دل، ہے نا. یہاں کتاب پڑھاتے ہیں، وہاں کتاب جس نے نازل کی اس اللہ کے لیے دل، اس اللہ پر دل فدا ہونا، یہ نعمت حاصل ہو، دل کا فدا ہونا، یہ نعمت وہاں حاصل ہو جاتی ہے نا. لہذا کونوا مع الصادقین بھی ضروری ہے. تو یہ بات یاد رکھے، قرآن پاک جو نازل کی گئی، نزول قرآن کا مقصد ہے خدا کی قسم متقین بنانا، صادقین بنانا، منیبین بنانا، ذکارین بنانا، مطیعین بنانا اور جنت والے بنانا. یہ مقصد ہے قرآن پاک کا، ہے کہ تم جنت میں آ جاؤ، متقین بن کر جنت میں آ جاؤ، متقین بن کر دیدار کے قابل بن جاؤ، ہمارے دیدار کے مستحق بن جاؤ. اگر تم ہمارے ہو تقویٰ کے راستے سے تم دیدار کے حقدار بن گئے، تم دیدار کے
حقدار بن گئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، توفیقات سے نوازے، فہم دین سے نوازے.